بس چونکہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا میں برطانیہ نہیں آ سکا تھا، تو دوستوں کا حق تھا کہ ان کی خدمت میں ایک دفعہ حاضری دی جائے، ایک دو دوستوں سے ملنا تھا، اور الحمدللہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بتائیے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم پر کہا گیا تھا کہ سام کا ذہن نکال دیا، یہ صرف ترمیم کی حد تک بات تھی یا کسی کے لیے پیغام تھا؟ بس ایک دفعہ ایک بات کی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے کسی بات کا اظہار، ایک ہوتا ہے کسی بات کا اصرار۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں صرف اظہار ہوتا ہے، اصرار نہیں کیا جاتا۔ مولانا صاحب، سود سے پاک نظام قابل تحسین ہے، مگر سوال پھر بھی یہی ہے کہ کیا اس پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ دیکھیے، سود کے خلاف تو فیصلے پہلے بھی دیے گئے، لیکن اس وقت جس کورٹ نے، یعنی فیڈرل شریعت کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا، تو فیڈرل شریعت کورٹ کمزور تھی اور ان کے فیصلوں میں استحکام نہیں تھا۔ اس کے خلاف آپ ایک سادہ کاغذ بھی اگر سپریم کورٹ میں جا کر پھینک دیتے یا اس کے اپیلنٹ بینچ میں پھینک دیتے تو فیصلہ جو ہے وہ اسی وقت رک جاتا تھا جی۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ کوئی نظر ثانی کے نام سے اس پر کوئی سماعتیں ہوں اور پھر اپیلنٹ بینچ میں گفتگو ہو۔ اب اس دفعہ شریعت کورٹ کو باقاعدہ کورٹ کی حیثیت دی گئی ہے، اس کے فیصلے کو فیصلہ تصور کیا جائے گا، اور جس طرح دوسرے کورٹوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں کی جاتی ہیں، اس طرح اپیل کا ایک حق ضرور دیا جائے گا۔ لیکن اگر اپیل پر کوئی 1 سال کے اندر فیصلہ نہیں آتا تو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ خود بخود مؤثر ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے جی، کورٹ نے ہی فیصلہ دیا ہے کہ 31 دسمبر 2027 تک تمام ادارے، محکمے، بینک وہ اپنے مالیاتی نظام کو سود کی آلائش سے پاک کریں گے۔ تو اسی لیے ابھی اس آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ 1 جنوری 2028 سے ملک میں ربا ختم ہو جائے گا۔ مولانا صاحب، پاکستان کی سیاست اور مختلف حکومتوں میں رہنے کے تجربے پر آپ کی کیا خاص کرتے کہ بشرا بی بی کی رہائی کے بعد عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے؟ اگر مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں خود جیلوں میں جاتا رہا ہوں، آتا رہا ہوں، جاتا رہا ہوں، یہ کوئی بات ہے؟ سیاستدان ہو اور جیل میں نہ جائے اس کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب، آج کل آپ پی ٹی آئی کے بہت قریب ہو گئے، کیا مستقبل میں اتحاد کا کوئی امکان ہے؟ ظاہر ہے 2 اپوزیشن نہیں ہو سکتے کہ حکومت کے خلاف ہی میں اپوزیشن میں رہوں اور اپوزیشن کے اندر بھی میں اپوزیشن میں رہوں۔ ایک ہی رول ہونا چاہیے نا جی۔ اب اس کا فائدہ ہوا ہے کہ وہ جو ایک تلخی تھی، اگر ملک کی سیاست میں کوئی تلخی اعتدال پہ آتی ہے دوبارہ اور معمول کی سیاست میں منتقل ہو جاتی ہے، تو یہ ایک اچھا شگون ہے، اس کو تعریف کرنی چاہیے۔ مولانا صاحب، علی امین گنڈاپور کی سیاست اور ان کی پرفارمنس سے آپ مطمئن ہیں؟ میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ آپ ان کی پارٹی کے لوگوں سے پوچھیں۔ مولانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے اور بھائی بھی تو ہے، مگر سیاسی وراثت جو ہے آپ نے ہی سنبھالی ہے، کیا والد صاحب آپ پر بھروسہ زیادہ کرتے تھے یا قابلیت اہلیت تھی آپ کی؟ میرے والد صاحب نے تو مجھے گھر سے بھی باہر نہیں نکلنے دیا، اور جب تک آپ حیات تھے ہم ان کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتے تھے تو پوچھ گچھ ہوتی تھی، نہ کسی جلسے میں ہم جا سکتے تھے، نہ کسی جماعتی پروگرام میں ہم جا سکتے تھے، اور ان کی کا اصرار تھا کہ میں یا پڑھوں یا پھر پڑھاؤں۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد جماعت نے مجھے بس جیسے کھینچ لیا، تو یہ جماعت کی اپنی ضرورت ہوگی، انہوں نے بہتر سمجھا ہوگا۔ وہاں کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے، بڑے لوگ تھے، میرے والد کے رفقا تھے، اور انہوں نے میری خدمات ادھر منتقل کرنے میں جو کردار ادا کیا، تو یہ والد صاحب کے انتقال کے بعد ہی ہوا ہے۔ ہاں سر، آخری سوال، اگر آپ سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ مدرس ہوتا، پڑھا رہا ہوتا۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔